الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون وقال تعالی فی موضع آخر فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور وقال النبي صلى الله عليه وسلم الصيام جنة كجنة أحدكم من النار رواه النسائي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم رب زدني علما آمین۔ معزز حاضرین جمعہ، اسلامی بزرگوں، نوجوان دوستوں، پیارے بچوں اور پردہ نشین میری ماں اور بہنوں، رمضان المبارک کا مہینہ یہ وہ مہینہ ہے جو مہینوں میں سب سے بہتر، سب سے افضل مہینہ ہے۔ وہ مہینہ رواں دواں ہے، چل رہا ہے، اور اس مہینے کا یہ پہلا جمعہ ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اس رمضان المبارک کے مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو خوش کرنے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آج میرا ٹاپک ہے، موضوع ہے کہ رمضان سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے، رمضان سے ہمیں اور آپ کو کیا سبق ملتا ہے۔ رمضان آتا ہے تو کچھ نہ کچھ سبق ضرور ملتا ہے۔ آئیے، جو میں نے قرآن کریم کی ایک آیت پڑھی ہے اس آیت کو پہلے دیکھ لیتے ہیں، اس کے بعد میں اپنی بات کو آگے بڑھاتا ہوں۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 185 ہے، فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ آندھرا پردیش کرنول کے لوگوں، میرے بھائیوں، بزرگوں، نوجوان دوستوں اور میری پیاری ماں اور بہنوں، سنو، یہ کلام کسی دنیا والے انسان کا نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ اور اس کلام کے اندر، اس قرآن کے اندر اللہ فرماتا، میرے بندو، فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، جو آدمی اپنے آپ کو جہنم سے بچا لے، کوئی بھی ہو جو اپنے آپ کو جہنم سے بچا لے، چاہے مرد ہو یا عورت، جینس ہو یا لیڈی، کوئی بھی ہو، امیر ہو یا غریب، کالا ہو یا گورا، ہندوستان کا ہو یا پاکستان کا، کہیں کا بھی رہنے والا کیوں نہ ہو، فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، اگر اپنے آپ کو دنیا میں رہ کر کے جہنم سے بچا لے، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، اور جنت کے اندر اپنے آپ کو داخل کرا لے، فرمایا فَقَدْ فَازَ، سب سے بڑی کامیابی اس نے حاصل کر لی۔ سب سے بڑی کامیابی کیا ہے؟ آدمی جنت میں چلا جائے اور جہنم سے بچ جائے، سب سے بڑی کامیابی۔ پھر فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اے میرے بندو، اس بات کو ہمیشہ ذہن کے اندر رکھنا، اپنے دماغ میں بیٹھا کر کے رکھنا، اے میرے بندو، یہ دنیا دھوکہ دینے والی ہے، کہیں یہ دنیا تمہیں اپنے دھوکے میں نہ لپیٹ لے۔ نبی اکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا، ممبر لانے کا حکم دیا، ممبر لایا گیا۔ پہلے کے زمانے میں کہیں کچھ بولنا رہتا تھا تو ممبر اللہ کے نبی منگواتے تھے، لے کر کے آؤ۔
اور ممبر پہ کھڑے ہو جاتے تھے, اونچی جگہ پہ کھڑے ہو جاتے تھے. لانے کا حکم دیا, ممبر رسول پہ کھڑے ہونے لگے. 1 2 3 سیڑھی ہے نا, ایک پہ آپ نے قدم رکھا, پھر دوسرے پہ آپ نے قدم رکھا, تیسرے پہ آپ نے قدم رکھا, اور ہر سیڑھی پہ آپ نے آمین فرمایا. ہر سیڑھی پہ خطبہ دیا. خطبہ دینے کے بعد آپ نیچے اترے. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ, اے اللہ کے نبی, آج سے پہلے آپ نے کبھی بھی ایسا نہیں کیا ہے. ہر ممبر پہ, ہر سیڑھی پہ آپ کھڑے ہو رہے ہیں, قدم رکھ رہے ہیں, اور جیسے آپ اپنا قدم مبارک رکھ رہے ہیں آپ آمین کہتے چلے جا رہے ہیں. آپ نے آمین کیا ہے؟ کہا ہے ہاں. کیوں, بتائیے ہمیں. آپ نے فرمایا ان جبرائیل اتانی, آئی میرے صحابیو, میرے پاس حضرت جبرائیل امین آئے. ہاں جبرائیل امین آئے جی. اور آ کر کے انہوں نے میرے کان میں یہ جملے کہے, آئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس کی زندگی میں رمضان جیسا مہینہ آئے, رمضان والا مہینہ ہے, بابرکت مہینہ ہے, رحمت والا مہینہ ہے, مغفرت والا مہینہ ہے, اور اس مہینہ کو پا لینے کے بعد اپنے آپ کو وہ مغفرت نہ کرا سکے, اللہ کو راضی نہ کر سکے, اپنے آپ کو جہنم سے بچا نہ سکے, جنت میں داخلہ نہ کر سکے, اس سے بڑھ کر کی کوئی بد نصیب نہیں ہے, اس سے بڑھ کر کے کوئی بد نصیب نہیں ہے. ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ جہنم کے اندر داخل کرے, ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ دنیا میں برباد کر دے. اے نبی آپ کہیے آمین. فقلت, نبی نے فرمایا آمین. جبرائیل امین نے مجھے کہا اللہ کے نبی آپ آمین کہیے, یعنی جس کی زندگی میں رمضان جیسا مہینہ آئے اور اس مبارک مہینے کو پا لینے کے بعد اپنی زندگی میں گناہوں کی معافی مانگ نہ سکے, اللہ کو راضی نہ کر سکے, تہجد کی نماز نہ پڑھ سکے, قرآن کی تلاوت نہ کر سکے, صدقہ و خیرات نہ کر سکے, اللہ کے سامنے رو رو کر کے اپنی آنکھوں سے آنسو نہ نکال سکے, جہنم سے اپنے آپ کو بچا نہ سکے, اس سے بڑھ کر کے کوئی دوسرا بد نصیب ہی نہیں ہے. یہ مہینہ ہے وہ. اور پھر فرمایا اگلی سیڑھی میں آپ نے آمین کیوں کہا؟ آپ نے فرمایا کہ حضرت جبرائیل نے فرمایا کہ جس کی زندگی میں ماں باپ اور ماں باپ کو راضی کر کے سکے, ماں باپ کو راضی کر کے جنت حاصل نہ کر سکا, اس کے لیے بھی وعید ہو, بربادی ہو. آپ نے پھر فرمایا آمین. اور پھر آپ نے فرمایا آمین کہا کیوں؟ تیسری سیڑھی میں آپ نے فرمایا جبرائیل امین نے میرے کان میں کہا جہاں پہ آپ کا نام لیا جائے اور آپ کے اوپر لوگ درود نہ پڑھیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی زندگی کو برباد کر دے. آج ہمارے یہاں دیکھیے نبی کا نام آئے تو کم سے کم یہ چھوٹا والا درود پڑھ لیا کیجئے صلی اللہ علیہ وسلم, یہ پڑھ لیا کیجئے. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے مومنو, اے ایمان والو, ایمان والیو, تمہارے اوپر روزہ فرض کیا گیا, تم سے پہلے بھی لوگوں کے اوپر روزہ فرض کیا گیا. اور اس روزے سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ لعلکم تتقون, تاکہ تم تو تقوی والے بن جاؤ, تاکہ تم دیندار بن جاؤ, تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ, تاکہ تم اللہ کی نظر میں محبوب بن جاؤ. تقوی, تقوی ایک ایسی چیز ہے جو روزہ سے حاصل ہو سکتا ہے. روزہ سے تقوی آ سکتا ہے, اور اللہ کی نظر میں وہ سب سے زیادہ محبوب نہیں ہے جو دکھنے میں بڑا ہینڈسم ہو, بڑا خوبصورت ہو. وہ لڑکی اللہ کی نظر میں زیادہ محبوب نہیں ہے جو دکھنے میں بڑا ہی سندر ہو, بڑا ہی حسین ہو, جمیل ہو. وہ لڑکا اللہ کی نظر میں بہت زیادہ محبوب نہیں ہے جو دکھنے میں بہت ہی زیادہ ہینڈسم ہو. وہ آدمی اللہ کی نظر میں بہت زیادہ محبوب نہیں ہے جو بڑا مالدار ہو, بینک بیلنس ہو, جن کے پاس بنگلے ہو, جن کے پاس گاڑیاں ہو, جن کی شہرتیں ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی نظر میں سب سے زیادہ محبوب وہ ہے, سب سے زیادہ پسندیدہ وہ ہے. اللہ ان بندوں کو اور ان بندیوں کو چاہتا ہے انا اکرمکم عند اللہ اتقاکم, جو تم میں سب سے زیادہ تقوی والا ہو, تقوی والا ہو. رمضان کے مہینے میں تو تقوی ہے, رمضان کے بعد تقوی کہاں گیا؟ جب تک تقوی نہیں جنت نہیں مل سکتی ہے. اور یہ روزہ ہی سے سبق ملتا ہے, روزہ ہی سے آپ کو تقوی مل سکتا ہے.
تقوی حاصل آپ کو روزہ سے ہو سکتا ہے. نبی اکرم سے کبھی سوال کیا گیا, سنن ترمذی کی حدیث, اللہ کے نبی سے پوچھا گیا, اللہ کے نبی یہ بتائیے کہ زیادہ تر لوگ جو جنت میں جائیں گے کس وجہ سے جنت میں جائیں گے؟ جواب دیا امام کائنات نے, تقوی اللہ, جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہوگا, خوف ہوگا, جو تنہائیوں میں ڈرتا ہوگا, جو لوگوں کے بیچ میں ڈرتا ہوگا, جو بند کمرے میں بھی ڈرتا ہوگا, جو کسی اور جگہ جانے کے بعد وہاں ڈرتا ہوگا. تقوی اللہ, جس کے دل میں اللہ کا ڈر زیادہ ہو, خوف زیادہ ہو, تقوی زیادہ ہو, وہی لوگ زیادہ تر جنت میں جائیں گے. میرے پیارے ساتھیوں, یہ تقوی رمضان ہمیں سبق دیتا ہے کہ لوگوں اپنے دلوں کے اندر تقوی پیدا کر. کیسا تقوی پیدا کر؟ جیسے پہلے کے چرواہے کے دلوں میں تقوی تھا, پہلے کے صحابہ کرام کے دلوں میں تقوی تھا, پہلے کے لوگوں میں تقوی تھا. تقوی ایسے ایسے تقوی اور اس طریقے سے واقعات ہیں, اگر تقوی ہی کے اوپر خطبہ دیا جائے تو پورا کا پورا خطبہ ہو جائے. تقوی. ایک لیڈی ہے, خاتون ہے, 16-17 سال کی لڑکی ہے. او میری بہنوں, او کرنول کی مقدس شہزادیوں, ذرا اس منظر کو ذرا دیکھو, اس واقعے کے اوپر غور کرو, تقوی دیکھو, غور کرو. رمضان کے مہینے میں بھی غیروں سے چیٹ کرنے والی, جو رمضان کے مہینوں میں بھی موبائل کا غلط استعمال کرنے والوں اور موبائل کا غلط استعمال کرنے والیوں, ذرا تقوی کا یہ منظر دیکھ. حضرت عمر فاروق کا دور ہے, عمر فاروق گشت کر رہے, چکر لگا رہے, رات کی تاریکی میں ادھر ادھر جا رہے, کہیں کوئی پریشان تو نہیں ہے, کہیں کسی کے اوپر مصیبت تو نہیں آئی ہوئی ہے. پہلے کے حکمراں ایسے تھے جو دوسروں کا بہت زیادہ خیال کیا کرتے تھے. آج کے حکمراں کی طرح نہیں جو صرف باہری کا سفر کرتا ہو. پہلے کے حکمراں دوسروں کا خیال کیا کرتے تھے. ایک چوراہے پہ عمر فاروق گئے, سوچا ذرا سستا لوں, آرام کر لوں, اور تھوڑی دیر وہاں پہ رک گئے. آپ کے کانوں میں ایک آواز آئی, ایک بڑھیا عورت کی آواز آئی, خاتون کی آواز آئی, آئی میری بیٹی اٹھو, آئی میری بیٹی اٹھو اور دودھ کے اندر پانی ملا دو. بیٹی اٹھی, 16-17-18 سال کی لڑکی ہے. کیا ماں کیا کہہ رہی ہو؟ آئی میری بیٹی, میں کہہ رہی ہوں کہ تم دودھ کے اندر پانی ملا دو تاکہ ہمیں فائدے زیادہ ملیں گے, ہمیں پیسے زیادہ ملیں گے, ہمیں فائدے زیادہ ہو جائیں گے. بیٹی نے جواب دیا, اماں کیا آپ نے عمر فاروق کا وہ قانون نہیں سنا, اعلان نہیں سنا, جو عورت یا جو آدمی دودھ کے اندر پانی ملائے گا اس کو اتنے اتنے کوڑے برسائے جائیں گے. ماں نے کہا, بیٹی میں نے تو یہ سنا ہے, لیکن او میری بیٹی, عمر تم یہاں نہیں ہے, عمر کے ساتھی یہاں نہیں ہے, سپاہی نہیں ہے, کون دیکھنے والا ہے؟ آئی میری بیٹی دودھ کے اندر پانی ملا دے. نوجوان لڑکی ہے, 16-17 سال کی لڑکی ہے, 18-20 سال کی نوجوان لڑکی ہے. جواب دیتی, اماں عمر فاروق نے نہیں دیکھا, عمر ساتھ عمر کے ساتھیوں نے نہیں دیکھا تو کیا ہوا؟ آئی میری ماں, میرا رب تو مجھے دیکھ رہا ہے, کل قیامت کے دن میں اپنے رب کو کیا جواب دوں گی؟ یہ کہہ کر کے بیٹی رونے لگی اور کہنے لگی, ماں دنیا کے اندر کم سے کم ایسے کام نہ کر جس کی وجہ سے کل قیامت کے دن ہمیں اور آپ کو رسوا ہونا پڑے. یعنی کل پہلے کی لڑکیاں, جوان لڑکیاں اپنے ماں کو تقوی کی طرف دعوت دیا کرتی تھی, خود اللہ سے ڈرا کرتی تھی, اتنا زیادہ دیندار ہوا کرتی تھی. میرے پیارے ساتھیوں, لعلکم تتقون, یہ روزہ ہے تاکہ تیرے دلوں کے اندر تقوی پیدا ہو جائے, تقوی پیدا ہو جائے, ڈر, خوف, تقوی. جب روزے کی حالت میں آپ حلال چیزوں کو نہیں کھا سکتے ہیں, پانی, کھانا پینا, بیوی, یہ حلال ہے, لیکن آپ روزے کی حالت میں نہیں کر سکتے ہیں. تقوی دیکھ رہے ہیں, کون دیکھنے والا ہے؟ نہیں کر رہے ہیں آپ. جب روزے کی حالت میں یہ نہیں کر رہے ہیں, یہ تقوی ہے. تو عام مہینوں میں شراب پینے والوں,
اے جوا کھیلنے والوں، اے زنا کرنے والوں، اے مسجدوں کو چھوڑنے والوں، مسجدوں کو ویران کرنے والوں، اے دشمنی کرنے والوں، اے غلط کام کرنے والوں، حرام کمائی پہ پلنے اور پالنے والوں، حرام کمائی پہ جینے والوں، کبھی کیا ان چیزوں کے اوپر غور نہیں کیا؟ یہ رمضان کا مہینہ تمہیں سبق دیتا ہے لوگوں، اپنی زندگی کے اندر تقوی پیدا کر لے، یہی تقوی تمہیں کل قیامت کے دن جنت میں پہنچائے گا۔ ایک حدیث دیکھیے، حدیث میں آتا ہے، سنن نسائی، ترمذی اور دیگر احادیث کے اندر یہ حدیث موجود ہے، اذا جاء رمضان، جب رمضان کا مہینہ آتا ہے، جب رمضان کا مہینہ آتا ہے، تفتح ابواب الجنہ۔ دیکھیے یہ مہینہ کتنا بابرکت مہینہ ہے، اس مہینے میں جنت کے سارے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے، اوپن کر دیا سارے دروازے، وتغلق ابواب النار، اور جہنم کے دروازے کو بند کر دیا گیا، تالا لگا دیا، وسلسلۃ الشیاطین، اور شیطان کو قید کر دیا جاتا ہے، وَيُنَادِي مُنَادٍ، ایک پکارنے والا رب کا ایک فرشتہ روزانہ پکارتا ہے، روزانہ آواز لگاتا ہے، ندا لگاتا ہے، روزانہ چیخ چیخ کر کے کہتا ہے، یا باغی الخیر، یا طالب الخیر، اے بھلائی حاصل کرنے والے، اے نیکی حاصل کرنے والے، اے جنت کے طلبگار، اے جہنم سے بچنے والے، اے جنت کو حاصل کرنے والے، ہلما آجا آجا آجا، یہ وہ مہینہ میں جس میں تو نیکی حاصل کر سکتا ہے، جس میں تو جنت میں جا سکتا ہے، جس میں تو اپنے آپ کو جہنم سے بچا سکتا ہے۔ وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ، اے زنا کرنے والے، اے شراب پینے والے، اے جوا کھیلنے والے، اے چوری کرنے والے، اے حرام خوری کرنے والے، اے بند کمرے کے اندر یا جنگل اور بیابان میں جا کر کے غلط کام کرنے والے، وَبَاغِيَ الشَّرِّ، اے گنہگار لوگوں، اپنے ہاتھ کو، اپنے پیروں کو، اپنی نظروں کو تم گناہوں سے روک لو۔ آگے فرمایا وَلِلَّهِ اُتْقَاهُ مِنَ النَّارِ، اور ہر رات کو اللہ تعالی جہنم سے لوگوں کو آزاد کرتا ہے، ہر رات، کل لیل، ہر رات کو اللہ تعالی جہنم سے لوگوں کو آزاد کرتا ہے۔ کیا سبق ملا؟ تفتح ابواب الجنہ، اللہ تعالیٰ جنت کے دروازے کو کھول دیتا ہے۔ کسی حدیث میں آتا ہے تفتح ابواب الرحمہ، اللہ تعالیٰ رحمت کے دروازے کو کھول دیتا ہے۔ جب اللہ رحمت کے دروازے کو کھول سکتا ہے، اے انسانوں، اے میرے بندو، تم کیوں نہیں رحمت کے دروازے کھول سکتے ہو؟ جب اللہ رحمت کے دروازے کھول سکتا ہے تو تم کیوں نہیں یہ کام کر سکتے ہو؟ جب اللہ جہنم کے دروازے کو بند کر سکتا ہے تو اے غلط کام کرنے والوں، جو دروازے جہنم کی طرف لے جا رہے ہیں، ان دروازوں کو تم کیوں نہیں بند کر سکتے ہو؟ جو دروازے جہنم کی طرف، زنا یہ تمہیں جہنم کی طرف لے کر کے جائے گا، یہ شراب جو تمہیں جہنم کی طرف لے کر کے جائے گا، یہ حرام مال یہ تمہیں جہنم کی طرف لے کر کے جائے گا، یہ غلط، یہ ظلم، یہ زیادتی، یہ عداوت، یہ دشمنی تمہیں جہنم کی طرف لے کر کے جائے گا، اے شرک کرنے والوں یہ تمہیں جہنم کی طرف لے کر کے جائے گا۔ جب اللہ تعالی جہنم کے دروازے کو بند کر سکتا ہے تو اے شراب پینے والوں، اے اللہ کو چھوڑ کر کے غیروں کو پکارنے والوں، تم کیوں نہیں اس مہینے میں اور اپنی زندگی میں تم اپنے آپ کو شراب سے، جوا سے، شرک سے، گناہ سے اپنے آپ کو کیوں نہیں روک سکتے ہو؟ بند کر دو تم بھی یہ دروازے۔ کچھ لوگ 10 دن ٹھیک ٹھاک چلیں گے، ہاں، اور 10 دن کے بعد ایسا لگے گا کہ کورونا ان کو ہو گیا ہے، اور پھر 10 دن کے بعد پھر علاج ہو جائے گا، پھر شروع۔ یہ حال ہے کل لیلہ، ہر رات کو اللہ تعالیٰ یہ کرتا ہے، اور ہر رات فرشتہ پکارتا ہے، او میرے بندو، او میرے بندیوں، نیک کام کر لو، اچھے اعمال کر لو، نیکیاں کر لو، تلاوت کر لو، یہ زندگی تمہیں بار بار ملنے والی نہیں ہے، تمہاری زندگی برف کی مانند ہے، برف کی مانند ہے، برف کی طرح ہے جو زندگی پگھل تو رہی ہے، تیزی
کے ساتھ پگھل رہی ہے، ایک دن یہ زندگی ختم ہو جائے گی۔ اے انسانوں، اس برف کی مانند کی زندگی کو پگھلنے سے پہلے اپنی زندگیوں کے اندر نیک اعمال جمع کر لو، اپنی زندگی کے اندر نیکیاں کر لو۔ کیا کہا؟ اچھے اعمال کر لو، برائیوں سے اپنے آپ کو روکو۔ کتنے لوگ ہیں جو رمضان کے مہینے میں روزہ بھی رکھ رہے ہیں، روزہ رکھنے کے ساتھ ساتھ اپنی زبان کے اوپر کنٹرول ہے، غصہ کہیں بازار میں جا کر کے کسی سے لڑائی، غصہ اپنے بیوی کے اوپر اتار رہا ہے، جو سب سے زیادہ جس کے اوپر رحم ہونا چاہیے۔ ہماری مائیں بہنیں اتنی زیادہ قربانیاں دیتی ہے، اتنی زیادہ قربانیاں، ناراض ہوا کسی اور سے، غصہ اتار رہا بیوی کے اوپر، اور زبان سے طرح طرح کی باتیں بول رہا ہے۔ زبان کے اوپر لگام دو۔ نبی نے کبھی فرمایا تھا الفم والفرج، سب سے زیادہ جہنم میں لے جانے والی چیز یہ زبان ہے، اور یہ شرمگاہ ہے جو انسان کو سب سے زیادہ جہنم کے ساتھ پہنچائے گی۔ زبان کی وجہ سے آدمی جائے گا، اور شرمگاہ کی وجہ سے آدمی جہنم کے اندر جائے گا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے ایک مرتبہ اپنی زبان کو پکڑا، نبی سے یہ حدیث سنی، زبان کو پکڑا اور پکڑنے کے بعد کھینچنے لگے اور اپنی زبان کو مروڑنے لگے۔ عمر فاروق کا گزر ہوا، عمر فاروق نے فرمایا اے ابو بکر صدیق، آپ اپنی زبان کو تکلیف کیوں دے رہے ہیں؟ آپ اپنی زبان کو کیوں پریشان، اپنی زبان کو تکلیف کیوں دے رہے ہیں؟ ابو بکر صدیق نے کہا اے عمر، میں نے محمد رسول اللہ سے سنا ہے، امام کائنات سے سنا ہے کہ سب سے زیادہ لوگ جہنم کے اندر اسی زبان کی وجہ سے جائیں گے۔ اپنے بیویوں کو گالیاں دینے والوں، اپنے بیویوں کے اوپر ظلم کرنے والوں، ہاتھ اٹھانے والوں، مارنے والوں، بات بات پہ ڈانٹنے والوں، کم سے کم اپنی زبان کے اوپر تو کنٹرول کر لو، ورنہ تیرا روزہ روزہ نہیں ہوگا۔ نبی نے کبھی فرمایا تھا اس کا روزہ روزہ ہی نہیں جو زبان کے اوپر کنٹرول نہ کرے، جو اپنی شرمگاہ کے اوپر کنٹرول نہ کرے، اس کا روزہ روزہ ہی نہیں ہے۔ تو کیا اس حدیث سے ہمیں کیا ملا؟ سبق کیا ملا؟ کہ اس مہینے میں نیکیاں زیادہ حاصل کر لو۔ اور آگے والے ٹکڑے کے اوپر غور کیجیے، وَلِلَّهِ أُتْقَاهُ مِنَ النَّارِ، اور اس مہینے میں اللہ تعالیٰ روزانہ جہنم سے لوگوں کو آزاد کرتا ہے۔ یعنی ایک جہنمی ہے، گنہگار ہے، لیکن یہ مہینہ اتنا بابرکت ہے، اتنا رحمت والا مہینہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مہینے میں گنہگار کو بھی معاف کر دیتا ہے۔ جا معاف کر دیا۔ کرنول کے لوگوں اور میرے بھائیوں، کیا آپ کے دل میں، کیا آپ نے کبھی یہ کیا؟ آپ سے بھی کئی لوگوں سے دشمنیاں ہیں، عداوتیں، کئی لوگوں سے آپ کے جھگڑے ہیں۔ میری بہنیں، آپ بھی آپس میں لڑا کرتی ہو، جھگڑے ہیں، دشمنی ہے، بات نہیں کر رہے ہو۔ جب اللہ جہنم سے آزاد کر سکتا ہے، معاف کر سکتا ہے، تو تو کیوں نہیں اپنے بہنوں کو، اپنی ماؤں کو، اپنے رشتہ دار کی عورتوں کو معاف کیوں نہیں کر سکتی ہو؟ اور اے نوجوان لڑکوں اور اے بزرگوں، کرنول کے میرے مقدس بھائیوں، آپ کیوں نہیں آپ اپنے بھائیوں کو معاف کر سکتے ہو؟ گلے کیوں نہیں لگا سکتے ہو؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مسجد نبوی میں خطبہ دے رہے تھے، ایسے بیان دے رہے تھے، جنت و جہنم کا تذکرہ کر رہے تھے کہ اچانک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں، ابھی تمہارے درمیان ایک آدمی آنے والا جو کہ جنتی ہے، آنے والا ایک آدمی جو کہ جنتی ہے۔ لوگوں نے دیکھا، دروازہ کھلا، دیکھا ایک انصاری صحابی آ رہے ہیں، حضرت سعد ابن وقاص، خرامہ خرامہ آ رہے ہیں۔ مجلس ختم ہوئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے دن پھر فرمایا ابھی تمہارے درمیان ایک ایسا آدمی آنے والا جو کہ جنتی ہے۔ منظر دیکھیے، مجلس ختم ہوئی، لوگ سب اپنے اپنے گھر کو جانے لگے، حضرت عبداللہ ابن عمر ان کے پیچھے پیچھے لگ گئے، اس صحابی کے پیچھے۔ کہا کہ اے اللہ کے بندے، او انصاری صحابی، اے سعد ابن وقاص، کہا کیا بات ہے؟ کہا کہ میں آپ کے گھر میں مہمان بن کر کے رہنا چاہتا ہوں۔ ارے یہ تو بڑی بات ہے، بڑی اچھی بات ہے، آئیے آئیے آئیے، مہمان کا آنا مبارک ہو، آئیے۔ لے کر کے گئے گھر، ایک دن، دو دن، 3 دن تک رکے وہاں پہ حضرت عبداللہ ابن عمر، 3 دن تک رکے رہے۔ اس کے بعد جانے لگے،
حضرت سعد ابن وقاص نے کہا میرے بھائی اتنی جلدی کیا، اور 2-4 دن تک رہ لیجئے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کا جواب سنو، کہا میں کھانے پینے کے لیے نہیں آیا تھا میرے بھائی، میں آپ کے گھر میں کھانے پینے کی غرض سے نہیں آیا تھا، میں آپ کے گھر میں اس وجہ سے آیا تھا کہ میں آپ کو دیکھوں کہ کون سا عمل کرتے ہیں جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو اللہ کے نبی کے ذریعے سے جنتی قرار دیا ہے۔ کون سا عمل کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے اپنی زبان مبارک سے آپ کو کہہ دیا کہ فلاں صحابی جنتی ہے، فلاں جنتی ہے، اور نبی کی بات ما ینطق عن الہوی، نبی اپنی زبان سے کچھ نہیں بولتے، وہی بولتے جو میرا رب بلواتا ہے، جو رب العالمین کہلواتا ہے، یعنی نبی نے سچ فرمایا ہے آپ جنتی ہے۔ لیکن اب میرے بھائی مجھے ذرا بتائیے آپ کون سا عمل کرتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کو اللہ کے نبی نے جنتی قرار دیا ہے؟ اچھا نہیں سمجھ پائے؟ نہیں کہا نماز آپ پڑھتے، نماز میں پڑھتا ہوں، رات میں اٹھ کر کے تہجد کی نماز آپ پڑھتے ہیں میں بھی پڑھتا ہوں، تلاوت آپ کرتے ہیں میں بھی کرتا ہوں، دعا آپ مانگتے ہیں میں بھی کرتا ہوں، لیکن اے انصاری صحابی مجھے وہ راز بتا دیجئے تاکہ میں بھی وہ عمل کر کے میں بھی جنتی بن جاؤں۔ پہلے کے لوگ جنت کے لیے کیسے کرتے تھے دیکھیے، اس نے کہا کہ اگر نبی نے یہ جملے کہے ہیں میرے بارے میں کہ فلاں صحابی جنتی ہے، فلاں صحابی جنتی ہے، اگر نبی نے فرمایا ہے تو شاید کہ میرا یہی وہ عمل ہے، یعنی میں کسی مسلمان بھائی سے حسد نہیں کرتا ہوں، میں کسی مسلمان بھائی سے جلتا نہیں ہوں، دشمنی نہیں رکھتا، ہاں کبھی بات ہو گئی فوراً گلے لگا لیتا ہوں، معاف کر دیتا ہوں، میں سارے بھائیوں کو مسلمان سمجھتا ہوں، سب سے ہاتھ ملاتا ہوں، سب سے محبتیں کرتا ہوں۔ حضرت سعد ابن وقاص کے ان جملوں کو سننے کے بعد وہ صحابی کہنے لگے بس 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 یہی وہ عمل ہے جس کی وجہ سے اللہ کے نبی نے آپ کو جنتی قرار دیا ہے۔ اور رمضان کے مہینے میں بھی اپنے دلوں کے اندر کینہ کپٹ رکھنے والوں، بغض رکھنے والوں، عداوتیں رکھنے والوں، دشمنیاں رکھنے والوں، آج میں مصمم کر لو کہ ہم اپنے بھائیوں سے دشمنی نہیں رکھیں گے، ہم اپنے بھائیوں کو معاف کر دیں گے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو معاف کیا، جس نبی کی بیٹی کو قتل کیا گیا، مارا گیا، حبار ابن اسود جب سامنے آیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حبار مجھے دنیا میں اتنی زیادہ تکلیف نہیں پہنچی تھی جتنی تکلیف تم نے مجھے دی ہے، یعنی میری بیٹی کے اوپر تم نے تیر چلا کر کے مجھے اتنا زخم کر دیا، اتنا زخم کر دیا کہ وہ منظر ہمیشہ میری نظر میں رہتا ہے، لیکن حبار تو معافی مانگنے کے لیے آیا ہے اور اللہ کو معافی بڑا زیادہ پسند ہے، بہت پسند ہے معاف کر دینا۔ اے حبار جا جا لا تسریب علیکم اليوم، آج کے دن میں تم سے بدلہ نہیں لوں گا، میں تمہیں معاف کر دیتا ہوں کیونکہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے کو پسند کرتا ہے۔ اس مہینے سے ہمیں یہ بھی سبق ملتا ہے کہ اپنے بھائیوں کو معاف کر دو، اپنے دشمنوں کو معاف کر دو، اپنے سماج اپنے پریوار کے لوگوں کو معاف کرو، گلے لگاؤ میرے بھائیوں، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ جہنم سے لوگوں کو نجات دے سکتا ہے، معاف کر سکتا ہے، تو میرے پیارے ساتھیو ہم اور آپ لوگوں کو کیوں نہیں معاف کر سکتے ہیں؟ ہم اور آپ اپنے بہنوں کو، اپنے بھائیوں کو، اپنے چچاؤں کو، اپنے رشتہ دار کے لوگوں کو کیوں نہیں معاف کر سکتے ہیں؟ رمضان سے ہمیں یہ بھی سبق ملا، رمضان سے ہمیں یہ سبق ملا کہ آپ بھی لوگوں کو معاف کرتے رہیے۔ رمضان سے ہمیں کیا سبق ملا؟ رمضان سے ہمیں ایک سبق یہ بھی ملا کہ رمضان کے مہینے میں صدقہ خیرات زیادہ کرو، زیادہ کرو، دعائیں زیادہ کرو، کیونکہ رمضان کے مہینے میں آدمی جو دعا مانگتا ہے، خاص کر کے افطار کے وقت دعا جو مانگتا ہے اس کی دعا کو اللہ تعالیٰ رد نہیں کرتا ہے۔ لیکن دعا مانگنے کا بھی طریقہ ہونا چاہیے، دعا جائز دعا ہونی چاہیے، ایسی دعا نہ مانگے جو دعا ہی قبول نہ ہو۔ ایک آدمی نے دعا مانگنا شروع کر دیا، کسی کی بیوی کے اوپر نظر پڑی، دعا مانگ رہی ہے اللہ اس کی بیوی میری ہو جائے، ہاں یہ دعا ہے؟ ناجائز دعا اللہ قبول نہیں کرتا، جائز دعا مانگ، اور دعا ایسی مانگ
یعنی پہلے اللہ کی حمد و ثنا بیان کر، پھر نبی کے اوپر درود پڑھ، پھر جائز دعا مانگ۔ فرمایا ادعونی استجب لکم، میرے بندے مجھ سے مانگو، میں تمہاری دعاؤں کو، تمہاری پکار کو سننے والا ہوں۔ مولوی صاحب میری اتنی ساری لڑکیاں ہیں، میں دعا مانگ رہا ہوں، میری دعائیں قبول نہیں ہو رہی۔ میں کہ کیا دعا مانگ رہا ہے؟ مانگ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ اس دور میں جبکہ جہیز بہت زیادہ ہے، آپ کے یہاں پتہ نہیں کیا، ادھر بہت زیادہ جہیز چلتا ہے۔ ابھی جہیز کی وجہ سے ہماری ایک بہن احمد آباد کی ایک لڑکی عائشہ نام کی اس لڑکی نے سامروتی ندی کے اندر کود کر کے اپنی جان دے دی۔ آپ نے وہ منظر دیکھا ہوگا۔ جہیز کی وجہ سے باپ پریشان ہے، دعا مانگ رہا تھا، اللہ مجھے کہیں راستے میں چلوں مجھے پیسہ مل جائے۔ ایسا ہو سکتا ہے؟ دعا مانگ رہا تھا اللہ مجھے پیسہ دلا دے، پیسہ دلا دے، پیسہ دلا دے۔ کہا کہ بہت دن تک یہ دعا مانگا، جب نہیں مجھے پیسے ملے تو میں دعا مانگنے لگا اللہ مجھے تو دے دے، آدھا میں تیرے راہ میں خرچ کر دوں گا۔ کہا پھر بھی نہیں مجھے ملے تو میں نے کہا کون سی دعا پھر تم مانگنے لگے؟ کہا کہ میں نے کہا کہ اللہ اگر وشواس میرے اوپر نہیں ہو رہا ہے آدھا کاٹ لے اور آدھا ہی دے دے۔ بتائیے یہ دعا ہے؟ دعا مانگو، ایسی دعا مانگو، دعا مانگو، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی دعا کو سننے والا ہے اور آپ کی دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اس مہینے سے ہمیں اور رمضان سے ہمیں یہ سبق ملا کہ رمضان کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ دعا مانگو، اور زیادہ تر وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، سحری کے وقت زیادہ دعا مانگو۔ سحری کے وقت، سحری کے آخری پہر میں، یعنی سحری سے کچھ دیر پہلے اٹھو، ایک آدھ گھنٹہ پہلے اٹھو، وضو بناؤ اور اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگو۔ نظروں سے، اپنی نگاہوں سے، آنکھوں سے آنسو بہاؤ۔ نبی نے فرمایا وَعَيْنٌ بَكَتْ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، جن کی نظروں سے، جن کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہوں، یہ آنسو بہانے والے لوگ، اللہ سے ڈرنے والے لوگ کبھی بھی جہنم میں نہیں جائیں گے، اس کو اللہ جنت ہی کے اندر داخل کرے گا۔ رات کی تاریکی میں دعا مانگ، رات کی تاریکی میں دعا مانگ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا میرے بندے مجھ سے مانگ، میں تیری دعا کو سنوں گا۔ رات کی تاریکی میں دعا مانگ، اللہ تعالیٰ رات کی تاریکی میں بھی سنتا ہے، دن میں بھی سنتا ہے، لیکن رات کی تاریکی میں آخری پہر میں دنیا میں نازل ہوتا ہے اور کہتا ہے کون ہے جو مجھ سے مانگے، کون ہے جو مجھ سے گناہوں کی بخشش مانگے، کون ہے جو مجھ سے دعا کرے میں اس کی دعا کو قبول کروں۔ اللہ تعالیٰ اعلان کر کر کے کہتا ہے او میرے بھائیو، رمضان کے مہینے میں کم سے کم اپنی زندگی میں یہ ٹھان لو، رمضان کے مہینے میں آخری پہر اٹھ کر کے اللہ سے دعا مانگو، صدقہ خیرات یہ کرتے رہو۔ رمضان کے مہینے میں ہمیں یہ سبق ملا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کانا اجود الناس، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ لوگوں میں خیرات کرنے والے تھے، صدقہ کرنے والے تھے۔ ایک مرتبہ عورتوں نے پوچھ دیا، آپ کی بیویوں نے، امہات المومنین نے، اللہ کے نبی آپ سے سب سے پہلے کون ملے گی؟ میری بہنوں ذرا غور سے سنیے، آپ سے پہلے سب سے پہلے ملاقات کون کرے گی؟ یعنی جنت میں آپ میں سب سے پہلے آپ کے پاس کون جائے گی؟ نبی اکرم نے کسی کا نام نہیں لیا، اگر کسی کا نام لے لو تو کوئی بیوی ناراض نہ ہو جائے۔ آپ نے ایک جملہ کہا کہ وہ بیوی مجھ سے سب سے پہلے ملاقات کرے گی یا جنت میں وہ میرے پاس سب سے پہلے آئے گی جس کے ہاتھ لمبے ہوں گے۔ ہاں، خیرکن، جس کے ہاتھ لمبے ہوں گے۔ حضرت عائشہ اٹھی اور دوسری عورتیں اٹھ کر کے گئی، اپنا ہاتھ ناپنے لگی۔ ہاں، ان میں سب ان امہات المومنین میں ایک حضرت سودا ہیں جن کا ہاتھ سب سے لمبا۔ عورتوں نے مبارکباد دینا شروع کر دیا، امہات المومنین نے مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو۔ لیکن نبی کے انتقال کر جانے کے بعد سب سے پہلے حضرت زینب بنت جہش کا انتقال ہوا۔ ہاں، سب سے پہلے ان کا انتقال، یعنی یہ اللہ کے نبی سب سے پہلے مل رہی ہیں۔ غور کیا کیوں یہ عورت سب سے پہلے اللہ کے نبی سے ملاقات کر رہی ہے؟ غور کیا، پتا چلا کہ زینب بنت جہش اللہ کی ایسی بندی تھی جن کے پاس کوئی مال آتا تھا تو اپنے مال کو جمع نہیں کرتے تھے، فوراً اللہ کے راہ میں خرچ کر دیا کرتے تھے۔ یعنی اس مہینے میں ہمیں سبق ملا کہ اللہ کے راہ میں زیادہ سے زیادہ خرچ کرو تو جہنم سے بچنے کی کوشش کرو، یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اس رمضان کے مہینے میں اگر آپ جہنم سے نہیں بچ سکے، تقوی حاصل نہ کر سکے اور اللہ کو راضی نہ کر سکے تو میرے بھائیو اور کون سا مہینہ آپ کو ملے؟ اس سے بڑھ کر کے کوئی دوسرا مہینہ مل نہیں سکتا ہے۔ میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین
العالمین اس مہینے میں ہمیں اپنے اندر چینجنگ لانے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرما. اللہ ہمیں آپس میں محبت کے ساتھ اتحاد و اتفاق کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین اس مہینے میں ہمیں اللہ سے زیادہ دعا کرنے کے اللہ توفیق عطا فرما. خیرات، زکوٰۃ، صدقات اللہ ہمیں دینے کی توفیق عطا فرما. اللہ اس مہینے میں ہمیں رات میں نماز پڑھنے کے اللہ توفیق عطا فرما. اللہ تو ہمیں جب تک زندہ رکھ، اسلام کے اوپر زندہ رکھ، جب بھی ہمارا خاتمہ ہو ایمان کے اوپر خاتمہ ہو. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.